بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پرورش فرما رہے تھے اور عمر 3 برس کی تھی۔ تو آپ نے حضرت حلیمہ سعدیہ سے پیار سے پوچھا، اماں میرے بھائی کہاں جاتے ہیں؟ انہوں نے کہا، بیٹا وہ بکریاں چرانے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بولے، اماں میں بھی ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈرتے ہوئے منع کیا، مگر آپ کی بہن سیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولی، اماں آپ کو معلوم ہے جب بھائی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے ساتھ جاتے ہیں تو بادل اوپر سایہ کر لیتے ہیں، ان پر دھوپ کبھی نہیں پڑتی۔ یہ سن کر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یقین اور خوشی سے بھر گیا کہ یہ بچہ اللہ کی خاص حفاظت میں ہے۔ حضرت سیمہ کی بات سن کر حضرت حلیمہ سعدیہ کے دل کو سکون تو ملا، مگر پھر بھی ماں کا دل تھا، وہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دور بھیجنے سے ہچکچا رہی تھی۔ لیکن جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بار بار بڑے پیار اور معصومیت سے اصرار کیا تو آخرکار حلیمہ سعدیہ نے اجازت دے ہی دی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ بچہ خاص ہے، مگر پھر بھی ممتا کے ہاتھ مجبور ہو گئی۔ یہ ایک دن اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے بھائیوں کے ساتھ بکرے چرانے کے لیے جنگل کی طرف گئے۔ ننھے شہزادے کا انداز بڑا ہی نرالا تھا، کبھی کسی بکری کی سر پر ہاتھ پھیر دیتے، کبھی پیار سے آواز دیتے، اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ بکریاں بھی ان کے قریب ہو کر سکون سے چرنے لگتی۔ یہ معمول چند دن تک رہا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے بھائیوں کے ساتھ بکرے چرانے کے لیے جاتے اور سب دیکھتے کہ جہاں جہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قدم رکھتے وہاں نہ کانٹے چبھتے نہ بکریاں بھٹکتی، بلکہ ہر طرف اطمینان اور حفاظت کا سایہ ہوتا۔ مگر ایک دن حضرت حلیمہ سعدیہ دل پر قابو نہ رکھ سکی۔ انہوں نے پیار سے کہا، بیٹا محمد آج کے بعد آپ بکرے چرانے نہیں جائیں گے، آپ ابھی بہت چھوٹے ہیں، میرا دل نہیں مانتا کہ آپ دھوپ اور جنگل کی سختی سہیں، میں نہیں چاہتی کہ آپ کو ذرا سا بھی تکلیف پہنچے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ماں کی بات کو خاموشی سے مان لیا۔ ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، لیکن تیسرے دن اچانک گھر میں ایک ہنگامہ ہو گیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کا بیٹا روتے ہوئے اندر آیا، اس کے چہرے پر خوف اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ حلیمہ سعدیہ گھبرا کر بولی، بیٹا کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ بچہ ہچکیوں کے ساتھ بولا، اماں ہماری ایک بکری کو جنگل کے شیر نے اٹھا لیا ہے۔ یہ سن کر حضرت حلیمہ سعدیہ کے دل میں چوٹ لگی۔ ممتا سے بھرے دل میں ایک ہی خیال آیا کہ اگر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ساتھ ہوتے تو نہ جانے کیا ہوتا۔ ان کے آنکھوں سے آنسو بہہ کر نکلنے لگے اور وہ دل ہی دل اللہ کا شکر ادا کرنے لگی کہ انہوں نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جنگل جانے سے روک لیا تھا، مگر ساتھ ہی ساتھ غم بھی تھا کہ گھر کی بکریوں میں کمی آ گئی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے آنسو ابھی تک گالوں پر بہہ رہے تھے۔ ایسے میں جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہ اپنی پیاری امی کے چہرے پر پڑی تو اللہ کے محبوب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے بڑھے، اپنے ننھے ہاتھوں سے حضرت حلیمہ سعدیہ کے آنسو صاف کیے اور بڑے پیار سے پوچھے، اماں آپ کیوں رو رہی ہیں، کیا ہوا ہے؟ حضرت حلیمہ نے کہا، بیٹا محمد ہماری بکری کو ایک جنگل کے شیر نے اٹھا لے گئے ہیں، اس لیے میرا دل اداس ہے۔ یہ سن کر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے فرمائے، اماں آپ غم نہ کرے، ہم اپنی بکری کو ابھی شیر کے پاس سے لے آتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت حلیمہ سعدیہ کا دل اور گھبرا گیا اور انہوں نے کہا، بیٹا محمد ایسا نہیں ہوتا، شیر بہت خوفناک ہوتا ہے، وہ کسی کو واپس کچھ نہیں کرتا، اور آپ تو بھی بہت چھوٹے ہیں، اگر آپ اس سے قریب گئے تو وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تبھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اماں دوسروں کے کہنے پر نہیں ہوتا، لیکن جب محمد کہے گا تو جنگل کے شیر بھی بکری لے کر آ جائیں گے۔ یہ الفاظ سن کر حضرت حلیمہ سعدیہ کی آنکھیں حیرت اور حقیقت سے کھل گئی۔ چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی پیاری امی جان حلیمہ سعدیہ کے ساتھ بستی سے جنگل کی طرف چل پڑے۔ جب جنگل کے کنارے پہنچے تو نبی کریم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آواز دی، اے جنگل کے شیرو سنو، میری ماں حلیمہ کی بکری واپس کر دو۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ الفاظ گویا حکم الہی کی طرف جنگل میں گونج اٹھا۔ بس اتنا فرمانا تھا کہ اچانک جنگل کے اندر سے شور بلند ہوا اور کچھ ہی لمحوں میں کئی شیر دوڑتے ہوئے نظر آئے۔ وہ شیر حضرت حلیمہ سعدیہ کی بکری کو بڑی حفاظت سے لائے اور آ کر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں میں سر جھکا دیے۔ شیر بکری کو واپس لے آئے اور محبت بھری نظروں سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھنے لگے۔ آپ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے شیرو تمہیں معلوم نہیں تھا یہ بکری ہماری ہے، پھر کیوں لے گئے؟ شیر ادب سے عرض کرنے لگے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب آپ بکرے چرانے آتے تھے تو ہم چھپ چھپ کر آپ کا دیدار کرتے تھے، آپ کی خوبصورتی دیکھتے تھے۔ جب 3 دن آپ نہیں آئے تو ہمارے بڑے شیر نے کہا، اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پھر دیدار کرنا ہے تو حلیمہ کی بکری اٹھا لو، حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئیں گے اور ہمیں پھر سے دیدار کرنے ملے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بکری تو بہانہ تھا، اصل مقصد تو آپ کا دیدار کرنا تھا۔ ماشاء اللہ۔ یہ سن کر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ سوچنے لگے کہ جنگل کے درندے بھی اس بچے کے سامنے عزیز سے جھک رہے ہیں۔ شیر نے عرض کیا، یا رسول اللہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر کوئی گستاخی ہو گئی ہو تو ہمیں معاف کر دے۔ آپ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمائے، جاؤ تم آزاد ہو، مگر یاد رکھو کسی پر ظلم نہ کرنا۔ یہ سن کر شیر خوشی سے دہاڑنے لگے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یقین اور بڑھ گیا کہ یہ بچہ عام نہیں، ساری دنیا کے لیے رحمت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار فرمائے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔